بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا الله آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ماشاءاللہ قاری محمد بشیر اوان صاحب بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام الہی کے ساتھ ہمارے قلوب و اذان کو منور فرما رہے تھے۔ سامعین احتشام گولڑے کے پیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں کونین میں کوئی ہمارا یا رسول اللہ، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نہیں کونین میں کوئی ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ اس کائنات میں بھی اور اگلی جہان کے اندر بھی حضور نبی رحمت علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری بنانی ہے۔ تو جس کو مصطفیٰ پہ یقین ہے اور حضور کی شفاعت کا سہارا ہے وہ تو بآواز بلند بولے گا، اور جسے سہارا نہیں ہے وہ بے شک نہ بولے۔ نہیں کونین میں کوئی ہمارا، بآواز بلند بولیے یا رسول اللہ۔ نہیں کونین میں کوئی ہمارا، نہیں کونین میں کوئی ہمارا، نہیں کونین میں کوئی ہمارا، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ تمہاری ناخدائی کا جو منکر ہو وہ کافر ہے، لگا دو پار تم بیڑا ہمارا یا رسول اللہ۔ تلا تم خیز ہے دریا بھنور میں ہے میری کشتی، نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ۔ فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، نہ جب تک ہوگا تیرا اشارہ یا رسول اللہ۔ سرا گناہگاران امت کا خجل ہونا سزا پانا، تیری رحمت کو ہوگا کب گوارا یا رسول اللہ۔ خدا جب حشر میں فرمائے گا لاؤ اپنی امت
امت کو خدا جب حشر میں فرمائے گا لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کرنا تم اشارہ، یا رسول اللہ تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ، یا رسول اللہ دم آخر ذرا مشتاق پہ اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا، دم آخر ذرا مشتاق پہ اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا، کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا۔ ابھی بھی یا رسول اللہ کہتے ہوئے کچھ ساتھی شرما رہے ہیں، شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ حضور کو دور سے یا کے ساتھ پکارنا ہے یا نہیں پکارنا۔ تو بھائی کربلا والوں نے جہاں پہ اور بڑے مسئلے حل کیے وہاں پر کربلا والوں نے یہ مسئلہ بھی حل کروا دیا۔ اٹھا کے پڑھیے تاریخ کی ساری کتابیں، الکامل فی التاریخ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جب کربلا کا سارا معرکہ ہو چکا، ساروں کے لاشیں کربلا کے میدان میں بکھرے پڑے ہیں، سیدہ زینب پاک علی پاک کی بیٹی جب میدان کربلا کے اندر آئیں، جب یہ عجیب منظر دیکھا نا تو برداشت نہ کر سکی، منہ مدینے کی طرف کیا اور مدینے والے آقا سے فریاد کی۔ اور فریاد کے لفظ کیا ہیں، لفظوں پہ غور کیجئے گا۔ علی کی بیٹی بول رہی ہے، فرمایا یا محمدہ ہو یا محمدہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یا محمدہ ہو کے معنی ہے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، ہماری فریاد کو سنیے۔ فرمایا یا محمدہ ہو یا محمدہ، ھذا حسین بالعرا مزمل بالدما ومقطع الاعداء، یا محمدہ ہو یا محمدہ، یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، آپ کا حسین آج کربلا کے میدان کے اندر بازو کٹے ہوئے ہیں، جسم کٹا ہوا ہے، بغیر کپڑوں کے خون کی چادر اوڑھ کر کربلا کے میدان کے اندر لیٹا ہے، حضور ہماری نظر فرمائیے، حضور ہماری کرم نوازی فرمائیے، مہربانی فرمائیے۔ تو عرض کر رہا ہوں سیدہ زینب تھی کربلا کے میدان کے اندر اور اپنے نانا کو پکارا لفظ یا کے ساتھ، اور کیا کہا، یا محمدہ ہو یا محمدہ ہو یا محمدہ۔ تو کربلا کے میدان کے اندر علی کی بیٹی نے مصطفیٰ کو لفظ یا سے پکار کر قیامت تک آنے والے سنیوں کے عقیدوں پہ مہر تصدیق ثبت کر دی کہ دنیا والوں دور سے مصطفیٰ کو لفظ یا سے پکارنا یہ یزیدیوں کا نہیں حسینیوں کا طریقہ ہے۔ اسی لیے پھر اپنے تو اپنے رہے نا، ہندو بھی بول پڑا، اور ایک ہندو نے قلم اٹھایا اور کیا لکھا کہ تصور باندھ کر دل میں تمہارا۔ یار اب تو ہندو بھی بول پڑا ہے، یا رسول اللہ مسلمان تو چپ نہیں رہنا چاہیے، تصور باندھ کر دل میں تمہارا، تصور باندھ کر دل میں تمہارا، تصور باندھ کر دل میں تمہارا، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ، یا رسول اللہ خدا کا وہ نہیں ہوتا، خدا اس کا نہیں ہوتا جسے آتا نہیں ہونا تمہارا، یا رسول اللہ۔ اور خدا حافظ خدا ناصر صحیح لیکن یہ معاشر ہے یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا، خدا حافظ خدا ناصر صحیح لیکن یہ معاشر ہے یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا، یا رسول اللہ۔ سامعین احتشام آپ کی انہی محبتوں میں دعوت نعت دوں گا محترم شہراز حیدر صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ثنا خوان مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، رتبہ جو میرے
سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تمنگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، خوف محشر کا ہے نہ کوئی اور خطر رکھتے ہیں، خوف محشر کا ہے نہ کوئی اور خطر رکھتے ہیں، ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، تم میں طاقت ہے تو آ کے ڈبو دو لہروں، کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں، کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں، میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زارا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زارا کے بچوں کا، میری نسلوں میں ہے دستے حرم زارا کے بچوں کا، میری نسلوں میں ہے دستے حرم زارا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زارا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زارا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زارا کے بچوں کا، میری نسلوں میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زارا کے بچوں کا، خدا کے فضل سے نے زیارت کا شرف پایا، خدا کے فضل سے نے زیارت کا شرف پایا، میں جا کے دیکھ آیا ہوں کرم زارا
کہ بچوں کا میں جا کے دیکھ آیا ہوں کرم زارا کہ بچوں کا جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے ان کی رحمت للعالمین کے میں صدقے ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زارا کہ بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زارا کہ بچوں کا میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے تڑپنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زارا کہ بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زارا کہ بچوں کا ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حاضری امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور امام حسن پاک کی بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے سامعین احترام جتنے بھی ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں میں صمیم قلب سے محفل انتظامیہ کی طرف سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ کریم صاحب کی حاضری بارگاہ اقدس میں منظور و مقبول فرمائے سامعین احترام اللہ رب العزت نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کمال تو پہلے ہی عطا فرما رکھا تھا اور کربلا میں آ کر حسین حسین نہیں بنا بلکہ مدینے کی گلیوں کے اندر جب آپ چل رہے تھے تو حسین اس وقت بھی حسین تھا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ لیکن کربلا کے اندر آ کر ہوا یہ کہ جو نہیں جانتا تھا وہ بھی جان گیا اور ہر بندہ پکار اٹھا اپنے تو اپنے رہے بیگانے بھی پکار اٹھے کہ حسین ہمارا بھی ہے اسی لیے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی شاعر کہتا ہے کہ حسین تیرا حسین میرا حسین ان کا حسین ان کا حسین سب کا حسین رب کا محبت سے کہیے سبحان اللہ امام علی مقام کی محفل میں بیٹھے ہیں تو اس طرح بے ذوق ہو کر نہ بیٹھیے باذوق ہو کر بیٹھیے اور محبت سے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے باواز بلند کہیے سبحان اللہ
حسین میرا حسین تیرا، حسین ان کا حسین ان کا، حسین سب کا حسین رب کا، وہ خشکیوں کا سمندروں کا، وہ صوفیوں کا کلندروں کا، حسین گرنا شہید ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، حسین وہ انقلاب لایا بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت شہید زندہ ہے تا قیامت۔ حسین ایسا انقلاب لایا بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت اور شہید زندہ ہے تا قیامت۔ اور علی کا نور نظر، نبی کا نور نظر، فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے، حسن کا بھائی علی کا نور عین زندہ ہے۔ اور نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، سنے جو تو آزاں سمجھ لے حسین زندہ ہے۔ نہ پوچھ تو وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، سنے جو تو آزاں سمجھ لے حسین زندہ ہے۔ حضرات علی وقار اسی زندہ حسین کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے میں دعوت نعت دوں گا اپنے مہمان ثنا خان جو ملوٹ سے تشریف لائے ہیں۔ انتہائی ادب سے ملتمس ہوں راجہ عمار احمد جنجوہ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت حاضری سے ہمارے قلوب اذہان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ ثنا خان مصطفیٰ قاری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ انتہائی مختصر سی حاضری ہے، آپ تمام احباب محبت فرمائیے اور سب آقا نامداد حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیجئے، مل کے پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی گھٹیا سوچ بلندی تائیں بدبخت پہنچا نہیں سکدے، کوئی گھٹیا سوچ بلندی تائیں بدبخت پہنچا نہیں سکدے،
پے بھوکن کتے سایاں دا کچھ راز ونجا نہیں سکدے پے بھوکن کتے سایاں دا کچھ راز ونجا نہیں سکدے مقام دا مالک جتھے نوری جا نہیں سکدے جدی شان قرآن بیان کرے او گستاخ گھٹا جدی شان قرآن بیان کرے گستاخ گھٹا نہیں سکدے جدی شان قرآن بیان کرے گستاخ گھٹا نہیں سکدے اللہ پاک دی سوں پیا چلدا اے سارا جگ سرکار دے سر تے اللہ پاک دی سوں پیا چلدا اے سارا جگ سرکار دے سر تے کائنات دی حاکم چل دیئے رگ رگ سرکار دے سر تے کائنات دی حاکم چل دیئے رگ رگ سرکار دے سر تے رب نے کل جاگیراں دی رکھی پگ سرکار دے سر تے کائنات دی حاکم چل دیئے او رگ رگ سرکار دے سر تے بلغ العلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ مقدر والا بولے سلو سلو علیہ وآلہ وآلہ قصہ علی دا حاکم نہیں مکدا انسان ختم ہو ویندے قصہ علی دا حاکم نہیں مکدا انسان ختم ہو ویندے گل علی دی کر دیاں سامان دا سامان ختم ہو ویندے تے قصہ علی دا حاکم نہیں مکدا انسان ختم ہو ویندے دوجا پیر رقاب تے نہیں رکھ دے تے قرآن ختم ہو
عقیدہ یا حسین آنکھے، جس کا عقیدہ میرے مزاج سے ملتا ہے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ عقیدہ یا حسین آنکھے تے جذبہ یا علی آنکھے، عقیدہ یا حسین آنکھے تے جذبہ یا علی آنکھے، عقیدہ یا حسین آنکھے تے جذبہ یا علی آنکھے، مولا یا حسین آنکھے، مولا یا حسین آنکھے تے کعبہ یا علی آنکھے، مولا یا حسین آنکھے تے کعبہ یا علی آنکھے۔ کسے مومن نماز کبریا انج نہیں ادا کی تھی، کسے مومن نماز کبریا انج نہیں ادا کی تھی، جویں شبیر کربل وچ تے کوفہ وچ علی کیتی، جویں شبیر کربل وچ تے کوفہ وچ علی کیتی، کیوں؟ کیونکہ مصلی یا حسین آنکھے، مصلی یا حسین آنکھے، سجدہ یا علی، مصلی یا حسین آنکھے تے سجدہ یا علی آنکھے، ہو ایک شرط جے پوری کرتے خلد جا سکدے، اے ہو ایک شرط جے پوری کریں تے خلد جا سکدے، بروز حشر اللہ نو تم اپنا وکھا سکدے، بروز حشر اللہ نو تم اپنا وکھا سکدے، جسینہ یا حسین آنکھے تے چہرہ یا علی آنکھے، جسینہ یا حسین آنکھے تے چہرہ یا علی آنکھے۔ علی 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 علی
تو جان بھی منگے میں خالی موڑ سکدا نہیں گداگر ہو کے بھی مینوں او بالکل غیر لگدا نہیں گداگر ہو کے بھی مینوں او بالکل غیر لگدا نہیں جے کاسا یا حسین آکھے جے کاسا یا حسین آکھے تے منگتا یا علی آکھے جے کاسا یا حسین آکھے تے منگتا یا علی آنکھے کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ چند اشعار امام علی مقام کی نظر دو شعر آخری اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کوشش کریں میرے ساتھ تمام احباب اس کلام میں شامل ہو جائیں اور مل کے میرے ساتھ کہیے وس گئی دلاں دے وچ جی وس گئی دلاں دے وچ حسین دی یاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد ابھی آواز کم ہے جس کا عقیدہ ہے کہ حسین زندہ باد ہے وہ میرے ساتھ مل کے کہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد وس گئی دلاں دے وچ جی وس گئی دلاں دے وچ حسین دی یاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ جڑا نام حسین تو سڑدا اے بے ایمان نہ آکھاں تے کی آکھاں لکھے باغی سائیں میرے مرشد نو میں حیوان نہ آکھاں تے کی آکھاں لکھے باغی سائیں میرے مرشد نو میں حیوان نہ آکھاں تے کی آکھاں تے رکھے بغض حسین دے نال جیڑا شیطان نہ آکھاں تے کی آکھاں او ممتاز حسین نو عاشقاں دا میں سلطان نہ آکھاں حسین زندہ باد حسین زندہ باد نواسائے رسول تے خدا دا نور عین حسن دا ویر لاڈلا علی دے دل دا چین حسن دا ویر لاڈلا حسن دا ویر لاڈلا علی دے دل دا چین حسن دا ویر لاڈلا علی دے دل دا چین پہچان لا الہ دی پہچان لا الہ دی بطول دی اولاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد جاواں عرش عظیم تو میں صدقے جن پاک نالین نو چمیائے جدوں رل بیٹھے قوسین اتے ادو نین نین نو چمیائے تے حاکم راز دی گلے کہ ہر ایک نے صدا شاہ ثقلین نو چمیائے او جس نبی نو
چمدا جگ سارا اس نبی حسین نو حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے موت آپ اپنی مر گیا حسین نال لڑ کے موت آپ اپنی مر گیا کل یزید مردہ کل یزید مردہ او کل یزید مردہ تے اج بھی مردہ باد حسین زندہ حسین زندہ باد حسین زندہ باد سامعین احتشام میرے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا کے اس دشت کے اندر مظلوم تو تھے لیکن مجبور نہیں تھے محبت سے کہیے سبحان اللہ مظلوم کہتے ہیں جس پر ظلم کیا جائے اور یہ تو حقیقت ہے کہ ظلم تو ہوا لیکن مجبور نہ تھے اور اس پر کئی دلائل پیش کیے جا سکتی ہیں صرف ایک روایت سنا کر بات ختم کرتا ہوں اور اس کے بعد دعوت خطاب دینا ہے تو آپ نے ذرا ذوق کا اظہار کرنا ہے محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ آپ نے یہ تو سن رکھا ہے کہ یزیدیوں نے پانی بند کیا لیکن یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ میرے آقا حسین مجبور نہیں تھے ایک بار اللہ سے کہہ دیتے نا کہ مولا پانی چاہیے تو مالک کائنات اس جگہ کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیتا اور اس پر کئی بے شمار دلائل موجود ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام حضرت عامر بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کمال یہ تھا کہ ایک دفعہ وہ حضور کی بارگاہ میں گئے ایک مرتبہ زندگی میں حضور نے اپنا لعاب دان ان کے منہ میں ڈالا اب اللہ نے کمال کیا عطا فرمایا مدینے کے اندر جدھر پانی نہ ہوتا لوگ انہیں پکڑ کے لے جاتے وہ وہاں پر تھوک پھینکتے اللہ وہاں سے پانی نکال دیتا محبت سے کہیے سبحان اللہ کون ہیں صحابی رسول ہیں ایک بار حضور نے لعاب دان ان کے زبان کے اندر منہ کے اندر ڈالا اللہ نے اتنا با کمال کر دیا جدھر پانی نہ ہوتا ایک بار وہ تھوکتے مالک پانی عطا فرما دیتا تو بڑا سادہ سا جملہ ہے لوگوں جس کی منہ کے اندر مصطفیٰ کا لعاب دان ایک بار جائے وہ تو تھوکے تو کنویں جناب والا پانی کے ابل پڑے جس حسین کو مصطفیٰ صبح شام اپنا لعاب دان عطا کرتے وہ حسین تھوک دیتا تو کربلا اللہ کی عزت کی قسم کائنات کر اب جنت سے پانی کا بندوبست کر دیتا لیکن میرے آقا حسین نے پانی مانگا نہیں ایک بار بھی دعا نہیں کی اب وجہ کیا ہے دعا کیوں نہیں کی میرے آقا حسین دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے دنیا والوں تم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ میرے نانا سجدے کے اندر ہے میں پشت کے اوپر سوار ہوا حضور نے میرے لیے سجدہ لمبا کر دیا تم نے وہ منظر بھی دیکھا مصطفیٰ مدینے کی گلیوں میں میں مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کر رہا ہوں تم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ مصطفیٰ مجھے اپنی زبان چسوا رہے ہیں تو گویا حسین نے کربلا میں پانی نہ مانگ کر دنیا والوں پر یہ بات عیاں کی کہ اگر حسین مصطفیٰ سے نخرے اٹھوا سکتا ہے تو مصطفیٰ کے دین کے لیے اپنا کنبہ بھی لٹا سکتا ہے تو سامعین احتشام کربلا میں صرف جنگ نہیں تھی بڑی مصیبتیں اور بھی تھیں وہ کون سی تھیں گولڑے کا پیر بولا کہ وہ بے پناہ دھوپ کی شدت وہ تشنگی کتنی مصیبتیں تھیں وہ بے پناہ دھوپ کی شدت وہ تشنگی وہ غم وہ اضطراب وہ صدمے وہ بے کسی وہ گیس ہوئے حیات گریزاں کی برہمی اس کے باوجود یہ جوش دلاوری دل ہے اداس ہاتھ میں پھر بھی حسام ہے دل ہے اداس ہاتھ میں پھر بھی حسام ہے اے فاطمہ کے لال یہ تیرا ہی کام ہے دل ہے اداس ہاتھ میں پھر بھی حسام ہے اے فاطمہ کے لال یہ تیرا ہی کام ہے تو اتنی مصیبتوں سے ٹکر لینے کے بعد میرے آقا حسین نے کنبہ بھی لٹایا اپنی گردن بھی کٹائی لیکن مصطفیٰ کی دین کی کشتی کو کنارے لگا دیا تو لوگوں جب امام اتنی بڑی قربانی دے اور ہم بیٹھے بھی اس قربانی کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے پھر بنتا تو ہے نہ کہ مل کے ہر بندہ کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو مل کے پڑھ لیں سلطان کربلا کو ہمارا
کوئی بندہ شرمائے نہیں. آج اگر دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی ایک بندے کی جان بچائے تو جناب والا چوکوں میں چوراہوں کے اندر بڑے بڑے بینر لگ جاتے ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے تیری جرت کو سلام, تیری جناب والا بہادری کو سلام. لیکن دنیا والوں, میرے آقا کریم کے نواسے امام علی مقام نے ایک جان کو نہیں بچایا, مصطفیٰ کے سارے اسلام کو بچایا ہے. پھر کوئی بندہ خاموش نہ رہے, مل کے پڑھ لیں. سلطان کربلا کو ہمارا, سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو, جانان مصطفیٰ کو ہمارا. اللہ کریم آپ کا ذوق سلامت رکھے. سامنے احتشام بغیر وقت ضائع کیے میں بڑے ادب سے دعوت خطاب دوں گا اپنے مہمان خطیب حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت جناب قاری خانزادہ اوان صاحب, خطیب اعظم سنبل. ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. محبت سے نعروں کا جواب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. علماء اہل سنت.